بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میرا آج کا یہاں موضوع ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تاریخ کی روشنی میں ان کے سیرت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کون تھے۔ اس کے بعد جو اصل موضوع ہے میرا کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعا کرتے تھے، جو مانگتے تھے، اللہ رب العالمین دیر نہیں، آج مانگے تو کل نہیں، پرسوں نہیں، بلکہ آج مانگے تو ابھی قبول ہوتی تھی، ابھی مانگے ابھی قبول ہوتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ اب یہ فضیلت حاصل کرنا یا اس کمال تک پہنچنا کہ میں جو دعا کروں اللہ مجھے میری دعا کو قبول کرے، یہ ہماری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوتاہ ایمانی، کوتاہ تقوی کی جو ہے ہماری جو کیفیت ہے اس میں تو یہ ناممکن ہے۔ اچھے نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، تہجد گزار بھی جو ہے دعائیں کرتے ہیں، لیکن دعائیں ان کی دعائیں ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی ہیں۔ تو یہ نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، یہ اگرچہ کہ عبادات میں شامل ہے، لیکن اس سے بھی اور اونچی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ برکت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تاریخ اسلامی میں فی السابقین الاولین میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ اسلام لانے والوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے والوں میں یہ پہلے ابتدا میں جن خوش نصیبوں نے اسلام کی بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، دست مبارک پر، ان میں سے ان کا نمبر ہے۔ سابقون الاولون جو ہے یہ نمبر حاصل کرنا کمال جو ہے یہ ان کا کمال نہیں تھا، یہ رب العالمین کے جو ہے کا انتخاب تھا۔ رب العالمین کا انتخاب تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو چنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے معیت کے لیے، صحبت کے لیے، صحابیت کے لیے، وہ اپنے قسمت کے دھنی تھے، وہ لوگ قسمت کے دھنی تھے۔ ہم جو ہے ہزاروں سال بھی جو ہے عمل کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو وہ بغیر دعاؤں کے جو ہے حاصل کر لیے صحابہ کرام۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کرام میں اسلام لانے والوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے 3 بزرگوں نے یا ہستیوں نے یا خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 3 کے بعد یہ ان کا نمبر چوتھا آتا ہے۔ چوتھا نمبر لانا جو ہے ہم کو اگرچہ کہ آسان دکھتا ہے، نظر آتا ہے، وہی ہوگا چوتھا نمبر ہوگا، کوئی بات نہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق پڑتا ہے۔ اس لیے فرق پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جس ماحول میں کلمہ توحید بلند کیے تھے، بالکل اجنبی ماحول تھا، اجنبی جو ہے حالات تھے، پتہ نہیں تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، نجات پا جاؤ گے۔
آج ہم 100 مرتبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہ ہماری نجات کی گارنٹی ہے، نہ ہماری آخرت کی جو کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہاں صرف کہنے پر جو ہے ان کو نجات کی، کامیابی کی، آخرت کی جو سربلندی کی ان کو جو ہے گارنٹی دی جا رہی تھی۔ بالکل اجنبی ماحول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا۔ پورے مکے کی سرزمین پر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا۔ ایک زمانہ آئے گا دنیا میں کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اب جیسے میں کہیں سے باہر سے آیا ہوں، جب تک میرا تعارف نہیں کروایا گیا، میں آپ کے سامنے جو اجنبی تھا، پتہ نہیں تھا کہ کون فل مولسا وہیں کوئی ہوں گے، کوئی نہ نام کا تعارف تھا، نہ کام کا تعارف تھا، نہ جو کوئی اور اجنبی کہتے ہیں اجنبی آدمی جو بالکل غیر متعارف ہے، جس کا کوئی تعارف نہیں ہے، پتہ نہیں کہ کون ہیں۔ لیکن آج ہمارا جو ماحول ہے، ہم جانتے پہچانتے ہو کر بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی انداز سے ہی معاملات کرتے ہیں۔ اجنبی انداز سے معاملات کرنے کی ایک چھوٹی سی مثال جو ہے، میں ابھی صبح میں ایک ہمارے بھائی صاحب جو ہے آ کے میرے پاس سلام کیے، ہاتھ بڑھائے مصافحہ کرنے کے لیے، تو میں بھی ہاتھ بڑھایا۔ اب میں ان کو مصافحہ کر رہا ہوں، وہ ایسا کر رہا ہوں، ہاتھ میری طرف ہے، نگاہ کسی اور طرف ہے، ایسا کر رہے ہیں۔ میں اس کو کیا کہوں؟ میں سلام کرنا ہو تو دیکھ کے سلام کریں نا، مجھے چہرے پر سلام کریں میرے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سلام؟ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں اور جو دبا کے میرے ہاتھ کو جو ہے حرکت بھی دے رہے ہیں، لیکن چہرہ جو ہے، تیرا دل تو ہے سرماش نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ہماری اجنبیت ہے۔ یعنی ہم ایک دوسرے کو دیکھنے تک کے روادار نہیں ہیں، دیکھ کر جو مسکرا کر بات کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ جبکہ نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارا کسی مسلمان کو دیکھ کر ہنسنا، یہ ہنسنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے، اور مسلمان کے لیے جو تھوڑا سا جھک کر ملنا یہ صدقہ ہے۔ ہم صدقے کی، خیرات کی باتیں، نیکی اور تقویٰ کی باتیں، طہارت کی اور ورع کی باتیں جو ہے بس سننے تک رکھ دیے ہیں، عمل کرنا جو ہے ہمارے پتہ نہیں اور کون عمل کریں گے بات کی۔ تو یہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کہ ایک زمانہ آئے گا اسلام کا کہ اسلام یا تو اجنبی ہو جائے گا، یا دوسرے الفاظ میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لیکن نمازیوں سے خالی ہوں گی، مسجدوں کی عمارتیں شاندار ہوں گی، اسلام کا نام رہ جائے گا۔ آج مسجدوں کے لیے لوگ کروڑوں کا چندہ کرتے ہیں، 35% جو ہے جیب میں ڈال لیتے ہیں، باقی پیسہ جو ہے تعمیر میں لگاتے ہیں، اور شاندار عمارتیں بن رہی مسجدوں کے نام سے، کروڑوں کا خرچ کر کے، نمازیوں سے خالی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، پتہ نہیں کتنی کوئی نماز قبول ہو رہی ہے، کتنوں کی نماز جو ہے غیر سنت کے مطابق عمل کرنے سے ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، میں کہہ رہا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص چوتھے مسلمان ہیں، ان سے پہلے 4 اسلام لا چکے تھے۔ پہلے شخص کون تھے؟ بولتے جائیے تاکہ مجھے اندازہ لگے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ میرا انداز ہے کہ میں آپ کو جو ہے جیسے میں تقریر کرتا ہوں آپ سے بھی کرواتا ہوں، آپ بھی بولتے رہیں، میں ہی بولتا رہوں، لیکن آپ ذرا کم بولیں، میں زیادہ بولوں گا۔ ایسا نہیں کہ میں بھی بولتا رہوں آپ بھی بولتا رہیں، کم سے کم ایک۔ سب سے پہلا مسلمان کون تھے مردوں میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان تھے، سب سے پہلے مسلمان تھے، اور ان کے سب سے پہلے اسلام لانے کی یہ شاندار فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد پوری کائنات میں، صرف عرب میں نہیں، صحابہ کرام کے درمیان میں نہیں، پوری کائنات میں، آدم سے لے کر
آخرت یعنی دنیا کے آخر دن تک بھی. تو تمام بشریت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے، ہستی ہے، تو کون تھے وہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قسمت کے دھنی تھے، یہ لوگ قسمت کے دھنی تھے. صدیق اکبر، اب ان کو سب سے پہلے تو اسلام قبول کرنے کی فضیلت تھی، ان کی جو ہے اہمیت تھی. اس کے بعد اور بھی ان کے بہت سارے فضائل اور مسائل ہیں، میں ان میں نہیں جا رہا ہوں. دوسری شخصیت کون تھے اسلام لانے والوں میں؟ بولیے. ہاں نہیں، عورتوں میں چھوڑ دیا ہم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا خوش نصیب نوجوان تھے، یا کیا خوش نصیب بچے تھے. یہ بچپنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے السابقون الاولون میں دوسرا نمبر پر رکھا ہے. دوسرے نمبر کو حاصل کرنا جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن. اور تیسرے کون تھے؟ تیسرے کون تھے بتائیے، بولتے جائیے. نہیں، وہ بعد میں آئے، تھوڑا سا بعد میں آئے. بولتے جائیے، بولیں کوئی بات نہیں. غلط بولیں بھی ثواب ملے گا، صحیح بولیں ثواب ملے گا. بولیے. ہاں وہ بھی بعد میں آئے. نہیں، وہ تو مدینے کے آئے. جی نہیں، عثمان کا بھی نمبر تقریباً 7واں یا 9واں ہے. ہاں زید بن ارقم، نہیں وہ بھی نہیں. نہیں وہ بھی بات کے ہیں. ہاں نہیں، طلحہ نہیں. تیسری خوش نصیب شخصیت جو اس جو ہے کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، وہ تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید ابن حارثہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. غلام جن کو آپ نے منہ والا بیٹا بنا لیا تھا، اب ان کی بہت شاندار تاریخ ہے، شاندار سیرت ہے. چوتھے خوش نصیب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خیر الصحابۃ اربع. یہ خیر میں جو ہے چوتھے نمبر پر جو آئے ہیں، یہ اپنی ان کی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت ان کو ایسی حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ خاندان قریش کے تھے، قریش خاندان کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خالو تھے، یہ ماموں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماموں تھے. اخوال النبی میں جو ہے آپ کے ماموں میں ان کا نام آتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مکہ نہیں تھا. کیا تھا؟ آپ کا ننیال جو ہے مدینہ منورہ تھا، لیکن یہ جو مدینے کے بجائے مکے میں نبی کے ماموں تھے. اب نبی کا ماموں ہونا بھی یہ بہت بڑا شرف تھا، ان کے لیے بزرگی تھی. یہ چوتھے نمبر پر صحابی اور آپ کے خالو. اور ان کی پانچویں یا تیسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. چوتھی فضیلت ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. اب یہ دعا جو ہے نہ صدیق اکبر کو آپ نے کی ہے، نہ عمر بن خطاب کو کی ہے، نہ عثمان غنی کو کی ہے، نہ علی کے لیے کی ہے، نہ زید بن حارثہ کے لیے کی ہے، نہ کسی اور صحابی کے لیے کی ہے. حدیثوں میں جن شخصیت کے لیے، جس خوش نصیب کے لیے نبی کی یہ دعا ثابت ہے، وہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا دعا تھی ان کے لیے؟ دعا یہ تھی کہ اللہم استجب لہ اذا دعاک. اے اللہ، یہ جب بھی تجھ سے دعا کرے، اس کی دعا قبول فرمانا. اے اللہ، جب بھی تجھ سے یہ دعا کریں، ان کی دعا قبول کرنا. یہ کمال جو ہے، یہ فضیلت، یہ شرف جو ہے، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں احادیث خاموش ہیں.
احادیث بالکل خاموش ہیں. ان کی شخصیت کے لیے آپ نے یہ دعا کی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ کہا تھا، یا سعد اطب مطعمک، یا سعد اطب مطعمک، اے سعد تو اپنا کھانا جو تو کھاتا ہے وہ پاکیزہ اور حلال رکھ، یعنی تو حلال کھانا کھا، حلال کھانا کھا، تکن مستجاب الدعوات، تو حلال کھانا کھایا کر، تیرا کھانا حلال ہو، تیرا پانی حلال ہو، تیرا لباس حلال ہو، تو تیری دعا تو جب مانگے اللہ قبول کرے گا. تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ حلال روزی، حلال کھانا پینا یہ شرط اولین ہے، پہلی اور بنیادی شرط ہے. نماز روزہ شرط نہیں ہے. نماز پڑھنے سے دعا ہوتی ہے حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. روزہ رکھنے سے دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں کہیں نہیں ہے. حج کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں کہیں نہیں ہے. اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، حلال روزی کھانا ضروری ہے. یہ حلال روزی کس کو ملتی ہے؟ کون کھاتا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے کتنے دھندے ہیں، کتنے جو ہے کاروبار ہیں جو یا تو حرام کے ہیں یا شبے کے ہیں. اچھے لوگ جو بالکل تہجد گزار بھی ہیں، تقوی شعار بھی ہیں، سب کچھ ہیں. گھر شاندار گھر کیسا بنا ہے بھائی؟ گاڑی خریدتا ہے 20 لاکھ 30 لاکھ کی، کیسے خریدا بھائی؟ نہیں بھائی صاحب لون لے لیا تھا، لون لے کے گھر بنا، لون لے کے گاڑی خریدا. یعنی لون کو لوگ جو ہے بالکل مال حلال سمجھتے ہیں. لون لینا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. یعنی کہنے میں حرام ہے یا عمل کرنے میں بھی حرام؟ عمل کرنا چاہیے نا. قیامت کے دن کہنا قبول ہوگا یا کرنا قبول ہوگا؟ قیامت کے دن کرنا قبول ہوگا یا کہنا قبول ہوگا؟ میں 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو یہ قبول ہوگا قیامت کے دن، یا جو ہے لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس پر میں عمل کروں گا تو قبول ہوں گے. ان کے تقاضوں کو پورے کرنا ہے. کتنے تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کتنے ہیں؟ 8 ہیں. 8 تقاضے ہیں. اب میں وہاں جاؤں گا تو پھر آپ کی جو صبح ہو جائے گی. میں آپ کے ٹچ کر رہا ہوں. تو لا الہ الا اللہ کہنے والے اگر حرام نہ کھائیں، حلال کو اختیار کریں تو پھر ان کی زندگی ہی زندگی ہے، ان کی آخرت بھی کامیاب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کہا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاک رکھ، تو کہتے ہیں سیرت نگار کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی پوری زندگی میں شبے کا لقمہ بھی لیا نہیں منہ میں. جس لقمے میں شبہ ہو، شک ہو کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ ذرا شبہ بھی ہو تو اس سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. تب جا کے ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والوں میں والسابقون الاولون میں، اسلام لانے والے بھی سبقت کرنے والے سعد بن ابی وقاص، اور ہجرت کرنے والوں میں بھی یہ السابقون الاولون میں. یعنی ان کو 2 فضیلتیں حاصل ہے سبقت میں. سبقت مطلب آگے بڑھنے میں، سب سے پہل کرنے میں. دوسرے پیچھے رہ گئے، یہ جو ہے آگے بڑھ گئے اسلام لانے میں بھی، ہجرت کرنے میں بھی. اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں. بدر میں، احد میں یہ بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دائیں ہیں کبھی بائیں ہیں. احد میں تو ان کی جوان مردی کے جوہر اللہ کے نبی نے جو ہے یہ ہو گئے، قائل ہو گئے کہ سعد اپنی جان پر کھیل کر اللہ کے نبی کو بچائے ہیں. احد میں بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب تیر چلانے کے لیے تیر لے کے کافروں پر چلا رہے تھے تو کوئی بھی تیر ان کا جو ہے خطا نہیں کرتا تھا، اتنے تیز تیر انداز تھے. جب ان کا ہر تیر جو ہے ایک ایک تیر ایک ایک دشمن کو ختم کر رہا تھا.
ایک ایک دشمن کو مار رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیارا جملہ ان کے لیے کہا تھا، انتہائی پیارا جملہ نبی نے جو پیارا جملہ کہا ہے، کہا کہ سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہیں۔ اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہیں۔ یعنی کہ امتی جو ہے نبی کو کہتا ہے۔ حسان بن ثابت نے جب قریش مکہ کی حجوں میں اشعار کہے تھے، تو حسان نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ بھی تو قریش کے خاندان میں ہیں، میں ان کی حجوں کروں گا، ان کے خلاف شعر لکھوں گا، تو اس میں آپ بھی جو ہے شامل ہیں، آپ بھی اسی خاندان کے قبیلے کے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حسان تم میرے ممبر پر بیٹھ کر جو ہے شعر کہو، جبرائیل تیری مدد کرے گا، جبرائیل تیری مدد کرے گا۔ تب جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی جملہ کہا تھا جو اللہ کے نبی نے ساتھ سے کہا ہے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو قریش کی حجوں سے میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے مسکے سے بال نکالتے ہیں۔ انے فدا کا ابی و امی، اے نبی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام آپ کو کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ابی وقاص کو وہی جملہ کہہ رہے ہیں، اے سعد مار تیر مار، فدا کا ابی و امی۔ یہ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میرے کہ بڑی خوبیوں والے، بڑی فضیلتوں والے اور بڑے نام والے تھے۔ آخری زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ابو لولو نے وار کیا اور وہ زخمی ہو گئے، اور ایک دو دن کے اندر پھر آپ کا انتقال بھی ہوا، تو انتقال سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لو، آپ نے وصیت کی، تو ان 6 میں سے ایک جو ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی یہ وہ ہستی تھے جو خلافت کے حقدار تھے، خلیفہ بننے کے حقدار تھے، خلیفہ بننے کی صلاحیتیں ان میں بھرپور تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت شاندار تاریخی جنگ کے کمانڈر ان چیف تھے۔ وہ جنگ کون سی تھی؟ قادسیہ۔ جنگ قادسیہ میں یہ کمانڈر ان چیف تھے، پوری فوج کے جو ہے سب سے بڑے جو ہے جنرل تھے۔ ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے قادسیہ کو فتح کیا تھا۔ میرے کہ بڑی فضیلتیں تھیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی، بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کنن یہ عاشقان پاک کی نترا۔ یہ بڑے نیک متقی اللہ والے جہاں تھے، یہ وہیں جو ہے اپنی قسمت کے دھنی تھے، جو اللہ کے نبی کی صحبت لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب جو مستجاب الدعوات کا جو ان کا عہدہ تھا یا مقام تھا یا ان کی فضیلت تھی، ان کی مستجاب الدعوات کی فضیلت کی کیفیت ایک واقعہ میں بیان کر کے میں لمبی بات نہیں کروں گا، بات کو ختم کر دوں گا۔ وہ واقعہ سنیں آپ، اور وہ واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ سعد ابن ابی وقاص کیا تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دور میں، اپنی عمر کے آخری دور میں، جب جو ہے حضرت علی اور معاویہ سے جنگ ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی سے جنگ ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین جو ہوئی، جس میں تقریباً 90,000 صحابہ مارے گئے، 90,000 صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ ایسی جنگ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے، اور واقعات دیکھ کر مرنے والوں کے نام سن کر روتے تھے۔ پھر اسی دونوں جنگوں کے بعد انہوں نے جو ہے دنیا چھوڑ دی،
اور بس نماز کو مسجد میں آتے، باقی پورا وقت جو گھر میں گزارتے تھے۔ فتنے کا دور تھا، فتنے کے زمانے میں جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ فتنے کے زمانے میں تم گھر میں رہو، اچھا ہے۔ مسجدوں میں آ کر کوئی سیکورٹی کا عہدہ جیتنے کے لیے ووٹنگ میں جو ہے کھڑا ہو رہا ہے، صدر کا عہدہ جیتنے کے لیے الیکشن کروا کے جو ہے رات میں دعوتیں کر صبح میں جو ہے الیکشن کر کے عہدہ حاصل کرتے ہیں۔ جمعیت کے عہدے بھی جو ہے الیکشن سے ہوتے ہیں، اور مسجدوں کے عہدے بھی الیکشن سے ہوتے ہیں۔ عہدہ پانے کے لیے لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے، عہدہ پانے کے لیے رات میں خفیہ دعوتیں کر جو ہے ووٹنگ کا جو ہے بیلنس بڑھانا پڑتا ہے، تب جا کے مسجد میں بیٹھ کر لوگ جو ہے کسی کو سیکریٹری بناتے ہیں، کسی کو بناتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عہدہ طلب کرتا ہے اس کو عہدہ مت دو، جو عہدے سے بھاگتا ہے اس کو عہدہ دو، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ منہ دیکھ کر جو ہے ہم جو بھی بات کرتے ہیں، چہرہ دیکھ کر بات کرتے ہیں، پھر کہاں ہماری نمازیں، کہاں ہمارے روزے، کہاں ہمارا تقویٰ، کہاں ہماری طہارت؟ یعنی جماعت کا بہت ہی برا حال ہے، یاد رکھیں۔ یہاں کا نہیں بولوں میں، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ہمارے کرنول کے لوگ بہت برے ہیں، اس لیے کہ جو وہاں بھی جو ہے بہت، ہر مسجد میں 2 جماعتیں، ہر مسجد میں اے ٹیم بی ٹیم، اب سی ٹیم آتی کہ نہیں آتی ہے پتہ نہیں، اللہ علیہ۔ تو بہرحال کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دور میں گھر میں رہ گئے، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ کے باہر جو ہے ان کا کوئی جو ہے کھیت کھلیان تھا، یا کوئی باغیچہ تھا، یا کوئی مزرعہ تھا ان کا، وہ وہاں رہنے لگے۔ ان کے بیٹے مدینہ میں تھے اور یہ وہاں رہنے لگے۔ ان کا ایک بیٹا تھا عامر، ایک دن جو ہے اونٹ پر سوار ہو کر یا گھوڑے پر سوار ہو کر جو ہے باپ کے پاس گیا، جا کے کہا کہ ابا جان، آپ السابقون الاولون میں آپ کی یہ فضیلتیں، آپ مدینہ چھوڑ دیے ہیں، وہاں فتنے برپا ہیں، آپ جیسے لوگ جو ہے یہاں آئیں تو لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، لوگ جو ہے سمجھ جائیں گے۔ تو کہا کہ نبی نے مجھے لوگوں سے بھاگنے کا حکم دیا ہے فتنوں کے دور میں آؤں گا تو میرے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں رہے گی، مجھے کوئی نہیں چاہیے، بس تنہائی چاہیے، تنہائی میں رہ گئے۔ کبھی بچوں کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی جو مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا بازار میں جو ہے ایک شخص حضرت علی کو، حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو، حضرت صدیق اکبر کو جو ہے گالی دے رہا تھا۔ ایک شخص پتہ نہیں کس جذبے میں تھا یا کس جو ہے موڈ میں تھا، ان تمام چاروں صحابہ کو جو ہے گالی دے کے جو بات کر رہا تھا، ایسے گالی بک رہا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کان میں جو ہے اس کی گالیوں کے الفاظ پڑے، وہ بھی الفاظ کس کے خلاف میں؟ اپنے ان کے چہیتوں کے خلاف میں، جگری دوستوں کے خلاف میں۔ صدیق اکبر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھی، ہم عمر، عثمان غنی، علی، یہ سب جو ہے ان کے انتہائی محبوب ترین جگری دوستوں کی جو ہے صف میں، ان کے خلاف جب ان کو گالیاں سنائی دیں تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ان کا تقویٰ، ان کا خوف الہی جو ہے پھڑک اٹھا۔ فوراً اس کو کہا، پتہ نہیں شراب کی حالت میں تھا یا کس حالت میں تھا، کہا کہ بندے خدا، تو جن کو گالی دے رہا ہے تو اپنی زبان کو بند رکھ، ورنہ جو ہے میں تیرے لیے بد دعا کر دوں گا۔ پورے بازار کو پتہ تھا کہ سعد کی بد دعا جو ہے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ لوگ سن کر کام گئے کہ اگر سعد اگر زبان کھول دیں تو یہ تباہ ہو جائے گا، لیکن قسمت بری تھی اس کی قسمت بری تھی۔ کہتا ہے کہ ہٹو بھلے آئے تم، کیا تم بھی کوئی پیغمبر ہو جو مجھے بد دعا کر کے ہلاک کروانا چاہتے ہو؟ کہا جو ہی اس نے تانا دیا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ اللہ اس کو دیکھ لے،
کوئی بھی لمبی چوڑی انہوں نے بد دعا کے الفاظ ادا نہیں کیے، کہا کہ اللہ اس کو دیکھ لے، اتنا کہے اور نکل گئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جہاں سے آئے تھے جنگل سے یا مزرعے سے، پھر وہیں جو ہے چلے گئے، ابھی اپنے گھر بھی نہیں پہنچے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص پیدل گھر بھی نہیں پہنچے ہیں، گھر ابھی ان کا جو ہے تھوڑے فاصلے پر ہے کہ پیچھے سے ان کا بیٹا یا ان کا کوئی جو ہے ساتھی جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگتا ہے کہ سعد تم نے جو کہا اللہ رب العالمین نے تمہاری بد دعا کو جو ہے دنیا میں دکھا دیا، میں منظر دیکھ کے آ رہا ہوں۔ سعد کے زبان سے بد دعا کے کلمے نکل کے ابھی لمحے بھی نہیں گزرے تھے، راوی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کونے سے یا کس گلی سے یا کس جو ہے راستے سے ایک اونٹنی نکلی اور اونٹنی کی شکل بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسی بھیانک اونٹنی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، انتہائی بھیانک اونٹنی، شکل کی، صورت کی، ڈیل کی، اپنی پرسنالٹی کی۔ اور اونٹنی جو نکلی ہے تو نکل کے سیدھے کسی کو ٹچ نہیں کی ہے، جس بدبخت نے گالیاں بکی تھیں اس کے قریب آئی اور اس نے جو ہے ایسے ہاتھ مارا، ایسے پیر مارا، ایسے کیا، اس کو تھوڑی دیر میں جو ہے پچاڑ کے ختم کر دیا۔ یعنی اس کو ختم کرنے میں جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ بس ہمارے دیکھتے دیکھتے اونٹنی آئی بھی، اس کو پچھاڑی بھی، ہمارے سامنے ختم بھی ہوا، اور اونٹنی جو پلٹ کر جو گئی، نہ دوسرے کسی پر حملہ کری، نہ تیسرے پر، نہ چوتھے پر، کسی کو ٹچ نہیں کی، جہاں سے آئی تھی وہیں سے نکل گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کہاں گئے، ہم اس کو ڈھونڈتے رہ گئے، ہم اس کو پا نہیں سکے۔ منٹوں میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معنی میں مستجاب الدعوات تھے۔ جا کے جو ہے جب خوشخبری سنانے والے نے ان کی دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنائی تو وہ بس افسوس کرتے رہ گئے کہ مجھے تکلیف تھی، میرے دوستوں کو اس نے جو ہے گالی دے کر میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، سوال کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کی مجلس میں آپ کے دوست کو کوئی گالی دے، آپ کے کسی ساتھی کو گالی دے یا کسی جو ہے جماعتی بھائی کو گالی دے، تو میرا اور آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ روکنا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں، زبان پر جو اس کے جو ہے ہاتھ رکھ دیں، ڈانٹیں یا پیار سے بولیں یا ڈانٹیں، یہ میرا ایمانی فرض بنتا ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ کیا ہوں گا حضرت، یہ کچھ نہ کچھ کرے ہوں گے، اس لیے گالیاں سن رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، گالی دو، مار کھائے ہوتا کوئی بات نہیں، انہوں بھی کچھ جنگلی کرے ہوں گے اس لیے جو ہے مار کھائے ہیں۔ یعنی یہ ہماری جو ہے کیفیت ہو گئی، کہاں محبت باقی رہ گئی؟ محبتیں ہماری کہاں رہ گئی ہیں؟ آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتحابون فی اللہ، المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر رکھے جائیں گے، نور کے ممبروں پر جو ہے ان کو بٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم آج اپنے دینی بھائیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو، جماعت میں ہو، جماعت کے کاموں میں ہو، آپس میں ہمارا کتنا تال میل ہے، کتنی محبت ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا اخلاص ہے؟ صورتحال تو کیا ہے ہماری؟ اب بات کر لیے صحیح ہے، دعا سلام ہوگی، جو ہوئی وہ پیچھے پلٹا، بیٹا جا رہا دیکھو، فوراً برائی شروع کرتے، جو ہوئی پیٹھ دکھی اس کی تو برائی بیان کرتے ہیں۔ کہاں بھئی محبتیں کہاں رہ گئی؟ ہم کو نور کی ممبروں پر جو ہے جو مقام چاہیے قیامت کے دن، یہاں ہم جو ہے شیطان کے چیلے بن کر اپنے ان ممبروں کو ڈھا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان نور کے ممبروں کو پانے کے لیے دنیا میں جو ہمارے اپنے عقیدے کے بھائی ہیں، جماعت کے بھائی ہیں، کم سے کم
کم سے کم جماعت کے بھائیوں سے سچی محبت کریں، عقیدے کے بھائیوں سے سچا پیار کریں، ان کے ساتھ آپس میں جو ہے اچھا تال میل رکھیں، تاکہ کم سے کم جو ہے ہم کو تھوڑا سا امید ہو جائے، یقین نہیں، امید ہو جائے کہ ہم کو انشاءاللہ قیامت کے دن نور کے ممبر نصیب ہوں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن آواز کرے گا، این المتحابین فی اللہ فیا، این المتحابین فیا، میرے لیے دنیا میں آپس میں محبت کرنے والے کون ہیں؟ آؤ، اللہ بلائے گا ان کو۔ اب ظاہر بات ہے اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو جو ہے یہ نصیب ہوگا قیامت کے دن نور کے ممبر، اور کرنا چاہیے تاکہ یہ دنیا جو مختصر ہے، کرونا کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے نیک لوگ چلے گئے، تو کس کی باری کب ہے پتہ نہیں۔ ہم جو ہے کم سے کم اپنی دنیا بنا کر آخرت کی اصلاح کر لیں، آخرت کو بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے توحید پر قائم رکھے اور تقوی پر قائم رکھے۔ صحیح تقوی کی جو چاشنی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے، اور آپس میں ہمارے دینی جو بھائی ہیں، عقیدے کے بھائی ہیں، سنت کے جو بھائی ہیں، سنت کی جو شیدائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے مل جل کر دین کی خدمت کرنے والے بنے، اللہ کے گھروں کی خدمت کرنے والے بنے، جماعت کی خدمت کرنے والے بنے، دین کو پھیلانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے اس کام میں لگائے رکھے، اور ہم کو سب سے قیمتی چیز اخلاص نصیب فرمائے، للہیت نصیب فرمائے، کہ ہم جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے والے کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس زمرے میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔